السلام علیکم دوستو، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اس ویڈیو میں ہم چڑیا کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں چڑیا کا ذکر سورہ نمل میں منتقل تیر چڑیوں کی بولی کے عنوان سے آیا ہے۔ مذکورہ آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے محل شکر نعمت میں ادا کیا ہے کہ ہم کو پرندوں کی زبان بھی سکھا دی گئی ہے۔ ماہرین حیوانات کا بیان ہے کہ پرندوں کے حلق اور حنجرہ کے اندر کی ساحت اور ان کی رگیں، ریشے اور پٹھے انسان سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اس لیے انسانی معیار کے مطابق گفتگو پر تو پرندے قادر نہیں ہو سکتے، تاہم پرندے آوازیں تو نکالتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ کی بولیاں تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ بعض ماہرین فن نے ان کی بولیوں کے سمجھنے کی کوشش بھی کسی حد تک کر لی ہے، اور قرآن مجید کا بیان ہے کہ یہ نعمت حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جن کا زمانہ فرما روائی 970 تا 933 تھا کے حصے میں آ گئی تھی۔ روایات یہود میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام درندوں اور پرندوں دونوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ آپ نے چھوٹی سی چڑیا ضرور دیکھی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کی چند عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا دل بھی اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چھوٹی سی چڑیا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے کہ انسانی دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی رفتار ہر منٹ میں 1000 مرتبہ دھڑکن ہوتی ہے۔ چڑیا کسان کے معاون ہے اور ان حشرات کو ختم کرتی ہے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج سے 12-13 سال پہلے ماؤ زی تنگ صدر چین کی ہدایت پر چینیوں نے چڑیا مارنے کا ایک دن منایا اور تمام چڑیا مار ڈالی۔ اس کے بعد حشرات الارض نے ان کی فصلوں کو بے اندازہ نقصان پہنچایا اور انہوں نے چڑیوں کو واپس آنے کی پھر اجازت دے دی۔ چڑیا کی ذہانت کے بارے میں بات کریں تو اس کی ذہانت کی دلیل یہ ہے کہ چڑیا صرف آباد گھر میں رہتی ہے، اگر لوگ اسے چھوڑ دیں تو یہ بھی اسے چھوڑ دیتی ہے۔ چڑیا پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اس کے شور مچانے پر تمام چڑیاں جمع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کا بچہ گھونسلے سے گر جائے گا تو وہ فریاد کرتی اور شور مچاتی ہیں، تو کوئی چڑیا باقی نہیں رہتی جو سن کر نہ آ جائے، اور سب اس بچے کے گرد اڑتی ہیں اور اس کو اپنے افعال سے حرکت دیتی ہیں اور اس میں قوت و حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ اڑنے لگتا ہے۔ چڑیوں کو سانپ سے بڑی عداوت ہوتی ہے۔ سانپ کو کہیں دیکھ پائیں تو ساری مل کر اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور چیخ چیخ کر اسے اپنی چونچیں مارنے لگتی ہیں۔ سانپ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے زخموں پر چیونٹیاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے سانپ مر جاتا ہے۔ چڑیوں کی عادتوں کے بارے میں بات کریں تو جب چڑیاں شاخ پر بیٹھتی ہیں تو 3 انگلیوں کو آگے اور 2 انگلیوں کو پیچھے کر کے اس پر جم کر بیٹھتی ہیں، جبکہ دیگر تمام پرندے 2 انگلیوں کو آگے اور 2 کو پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں۔ چڑیا عام طور پر دانے اور سبزیاں کھاتی ہے۔ نر کی پہچان کالی دھاری سے ہوتی ہے، جیسے مرد کی بکرے کی اور مرغ کی کالی دھاری سے ہوتی ہے۔ روئے زمین پر چڑیا سے زیادہ اپنے بچوں پر کوئی حیوان مہربان و شفیق نہیں۔ اس بات کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بچوں کو پکڑ لیا جائے۔ شکاری پرندوں کے خوف سے یہ گھروں کی چھتوں میں گھونسلے بناتی ہیں۔ جب کوئی آبادی انسانوں سے خالی ہو جاتی ہے تو چڑیا بھی اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ بسیرا کر لیتی ہے، اور دوبارہ جب وہ بستی آباد ہوتی ہے تو چڑیا بھی وہیں بسیرا کرنے لگتی ہے۔ چڑیا چلنا پھرنا بالکل نہیں جانتی، بلکہ کود کود کر راستہ پورا کرتی ہے۔ چڑیا جفتی کا بہت دل دادا ہوتا ہے، چنانچہ بعض دفعہ 1 گھنٹہ میں 100 بار جفتی کر لیتا ہے، اس لیے اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ 1 سالہ ہوتی ہے۔ چڑیا کے بچوں میں اڑنے کا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ جب بھی ان کے والدین سے اسے اڑنے کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ فوراً اڑنے لگتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی انسان کی کھیتی سے کسی ضرورت مند انسان یا چڑیا نے یا کسی چوپایا نے کچھ کھا لیا تو کھیت والے کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔
مطلب یہ ہے کہ جانور راہ چلتے ہوئے کھیت کے حاشیہ سے کچھ چار لیتے ہیں تو اس کا اجر کو کاشتکار کو ملے گا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جانوروں کے اس طرح کھا لینے اور چر لینے سے ان کو ستانا نہ چاہیے، اور کھیت والے کو بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ جانور کو مارے یا گالی دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چڑیا سے بھی چھوٹے کسی جانور کو ناحق قتل کر دے گا تو اس سے ضرور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس حق کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے اور اس کا سر کاٹ کر نہ پھینکا جائے۔ حاکم نے خالد بن معدان کی سند سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا دل چڑیا کی مانند ہے اور وہ دن میں 7 مرتبہ بدلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص آیا اور اس سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ ایک جھاری سے گزرا، میں نے اس میں چڑیا کے بچوں کی آوازیں سنی، چنانچہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اپنی چادر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں آئی اور اس نے میری سر پر چکر لگایا، میں نے ان کے لیے بچوں کو چادر سے چھوڑ دیا، چنانچہ وہ ان پر گری، پھر میں نے ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا، ان کو رکھ دو، چنانچہ اس نے ان کو رکھ دیا۔ ان بچوں کی ماں ان کو پلانے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا اس پر تعجب کرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک اللہ کریم اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان کو اس جگہ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ بدو کہتا ہے کہ میں ان کو لے کر واپس آیا، حالانکہ ان کی ماں میرے سر پر اپنے بازو ہلاتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ میں نے ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ علامہ جمشیدی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری والدہ کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ بچپن میں نے ایک چڑیا پکڑ کر اس کی ٹانگ میں ایک ڈور باندھی تھی، اچانک وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اڑ کر ایک دیوار کے سوراخ میں گھس گئی۔ میں نے ڈور کو زور سے کھینچا تو اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اس پر میری والدہ نے بددعا دی کہ جس طرح تو نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، خدا تیری ٹانگ بھی ایسے ہی توڑ دے۔ چنانچہ جب میں طالب علمی کی عمر کو پہنچا اور علم حاصل کرنے کی غرض سے بخارا آیا تو دوران سفر سواری سے گر پڑا، جس سے میری ٹانگ میں زخم آ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے بہت علاج معالجہ کرایا مگر ٹانگ کٹائے بغیر چارہ کار نہ تھا، آخر کار ٹانگ کٹوانی پڑی۔ علامہ ابن مسکین نے بیان کیا کہ ایک شخص نے پرندوں کے 2 گھونسلوں کو اکھاڑ دیا، دونوں نے اللہ سے شکایت کی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ وہ آدمی اسی وقت نکلا، ایک مسکین سے ملاقات ہو گئی، اس کے پاس کھانا تھا، اس نے مسکین کو صدقہ کر دیا، پھر اوپر چڑھا، دونوں چڑیوں نے بچوں کو پکڑ لیا، دونوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ تمہیں نہیں معلوم، میں نے اپنے نفس عہد و پیمان کیا ہے کہ جو بھی صدقہ جس دن کرے گا میں اسے ہلاک نہ کروں گا، اور اس نے صدقہ کر دیا ہے۔ قوم گرد کے ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت، ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا خشک درخت سے اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے، اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تجسس کے لیے خشک درخت پر چڑھا تو اوپر جا کر دیکھا کہ ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا ہوا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے،
تو چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی یہ آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اسے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما لے۔ بس اچانک غیبی فرشتے ہاتف نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے رفقا کے پاس آیا اور انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا، یعنی پہلے میں اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا اور دور تھا، لیکن اب میں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے۔ تمام رفقا کہنے لگے، ہم بھی اپنے رب سے صلح کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے زائد کپڑے پھینک دیے، اسلحہ بھی چھوڑ دیا اور احرام میں حج باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ہم 3 دن جنگل میں سفر کرتے رہے تھے، پہنچے وہاں ایک بوڑھی نابینا عورت پر ہمارا گزرا ہوا، ہم نے اسے پوچھا کہ تم ایران سے کوئی شخص جو چڑیا ڈاکے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ بوڑھیا نے اپنا سامان اور کپڑے نکالے اور کہا، میرا بیٹا مر گیا، میں بند کر رہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تجھے کتاب اللہ کا علم ہے؟ اس شخص نے اس بات میں جواب دیا تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں اللہ سے خوف کر۔ ایک اور شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس چڑیا نے کہا کہ تجھ کو مجھے کھانا حلال نہیں ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ تو صدقہ کا مستحق نہیں ہے، پھر بھی صدقہ لیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تو کہے تو تیرے پاس صدقہ کے جو درہم ہیں ان کی تعداد بھی تجھے بتا دوں۔ اس شخص نے کہا کہ بتا دیں۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ 6 درہم ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی صدقہ نہ لوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز بر وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔